جی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور درس 11 حقوق متقابل۔ حقوق متقابل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا حق ایک دوسرے مد مقابل۔ ظاہر سی بات ہے، حق کا تصور مولانا کیا ہوتا ہے، کہاں آتا ہے؟ حق کا تصور وہی ہوتا ہے کہ جہاں کوئی سامنے ہو، کوئی مد مقابل ہو۔ آپ اکیلے دنیا میں رہ رہے ہیں، دوسرے پہ آپ کا کیا حق ہوگا اور آپ کا دوسرے پہ ہو سکتا ہے کوئی حق نہ؟ حقوق کا تصور ہی وہاں پہ ہے جہاں پہ دو لوگ ہوں، دو سے زیادہ افراد ہوں، لوگ ہوں۔ پہلا جہاں انسان اکیلا ہو، تنہا ہو، وہاں پر کیا حق آئے گا آپ کا دوسرے کے اوپر؟ ہاں، اپنے نفس کے اوپر تو آ سکتا ہے، لیکن دوسرے کا حق اسی وقت آپ پہ آئے گا جب دوسرا ہو۔ جب دوسرا رہے گا تبھی اس کا حق آپ کی گردن پہ اور آپ کا حق اس کی گردن پہ آئے گا۔ وإلا اگر آپ اکیلے ہو، کوئی دوسرا نہ ہو، تو کس کی گردن پہ آپ کا حق آئے گا اور آپ کی گردن پہ کس کا حق آئے گا؟ اسی لیے حقوق اکثر متقابل ہے۔ حقوق جمع حق و ضد ان باطل است، کہہ رہے ہیں کہ حقوق حق کی جمع اور باطل کی ضد ہے۔ حقوق جمع ہے حق کی اور باطل کی ضد ہے۔ اس کے مد مقابل آتا ہے باطل۔ کلمہ حقوق بے دو معنی بیکار می رود۔ اب یہاں حقوق کے معنی بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے کلمہ حقوق دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کلمہ حقوق بے دو معنوں میں بیکار می رود استعمال کیا جاتا ہے۔ الف، مجموعہ قوانین و مقررات مربوط بے روابط میان انسان۔ کیا ہے؟ انسانوں کے آپسی رشتے اور روابط کی وجہ سے جو مقررات، جو قوانین بنائے گئے ہیں، انہی کے مجموعے کا نام ہے حقوق۔ ٹھیک؟ انسانوں کے روابط اور رشتے کے متعلق جو قاعدے قانون ہیں، انہی کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ حقوق ہے۔ آسان لفظوں میں ہم تمام انسانوں کے لیے، ہمارے جو آپس میں ایک دوسرے سے رابطے ہیں، اس کے لیے قاعدے قانون بنائے گئے ہیں۔ ٹھیک؟ آپ کو کیا کھانا ہے، کیا بولنا ہے، کدھر سے جانا ہے، باہر نکل رہے ہیں، کیا خرید سکتے ہیں، کیا نہیں خرید سکتے، ہے نا؟ یہ تمام چیزیں تو مقررات، کچھ قاعدے قانون بنائے گئے۔ تو یہ انسانوں کے روابط، انسانوں کے آپسی ارتباط کے متعلق جو مقررات، جو قاعدے قانون بنائے گئے ہیں، انہی کے مجموعے کا نام کیا ہے مولانا؟ حقوق ہے۔ آسان لفظوں میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے تو اب یہی کہتے ہیں حقوق، یعنی انسانوں کے سلسلے، انسانوں کے لیے جو دستورات بنائے گئے، جو قاعدے قانون بنائے گئے، انہی کو کہا جاتا ہے حقوق۔ ٹھیک؟ مجموعہ قوانین و مقررات، مقررات اور قوانین کا مجموعہ، یعنی تمام قاعدے قانون مربوط بے روابط، کہ جو رابطے سے مربوط ہیں، میان انسان ہے، انسانوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان روابط سے مربوط جو قوانین اور مقررات کے مجموعہ ہے، اسی کو
حقوق کہا جاتا ہے۔ ایک معنی ہے حقوق کا بے قدرت یا امتیازی کی شخصی نسبت به شخص دیگر دارد۔ حقوق کا دوسرا معنی ہے ایسی قدرت یا ایسا امتیاز کہ جو ایک شخص دوسرے شخص کی بنسبت رکھتا ہے۔ ایک شخص دوسرے شخص کی بنسبت جو امتیاز رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اس کا نام ہے حقوق۔ ٹھیک، قدرت یا امتیازی کے، قدرت یا ایسا امتیاز کے شخصی کہ جو ایک شخص نسبت به شخص دیگر دوسرے شخص کی بنسبت دارد رکھتا ہے۔ تو یہ قوانین کے مجموعے یا ایک خاص امتیاز اور قدرت جو ایک شخص دوسرے شخص کی بنسبت رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں حقوق۔ خداوند متعال بعنوان آفرینند و خالق ہستی بر ہمیں کس و ہمیں چیز حق دارد۔ خداوند متعال کہ جو کائنات کا خالق اور بنانے والا ہے، وہ ہر شخص پر اور ہر چیز پر حق رکھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہر چیز اس نے بنائی ہے، لہذا ہر چیز پر خدا کا حق ہے۔ سماج اور معاشرے کے لوگ چونکہ ایک ساتھ رہتے ہیں، ان کے آپسی رشتے اور روابط ہوتے ہیں، انہی رابطے اور اسی رشتے کی بنیاد پر ایک دوسرے کا حق رکھتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی دو شخص یا دو چیز آپس میں مرتبط ہوگی، کسی طریقے سے ایک کا دوسرے کے ساتھ رشتہ ہوگا، تو وہاں پہ حقوق آئیں گے۔ حقوق رابطے کی بنیاد پہ آتے ہیں، رشتے کی بنیاد پہ آتے ہیں، تعلقات کی بنیاد پہ آتے ہیں۔ تو چونکہ تمام مخلوقات کا رابطہ خدا سے ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ہر شے خدا سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ رابطہ ہے خالق اور مخلوق کا۔ وہ پیدا کرنے والا ہے، ہم پیدا ہونے والے ہیں۔ وہ رازق ہے، رزق دینے والا ہے، ہم رزق کھانے والے ہیں۔ وہ زندگی اور حیات دینے والا ہے، ہم جی رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں۔ ٹھیک، تو ہمارا اس کے ساتھ ایک رابطہ ہے، ایک تعلق ہے۔ تو چونکہ رابطہ آ گیا، تعلق آ گیا، تو اب کیا ہے؟ حق بنے گا۔ کچھ حق خدا کے اوپر، کچھ حق ہمارے اوپر۔ لیکن چونکہ ہماری جانب سے کسی طریقے کا کوئی احسان، کوئی فضل، کوئی قدرت نہیں ہے اس کے متعلق، لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا بندوں کے متعلق یہ حق رکھتا ہے۔ ہاں، بندے کے سلسلے میں کہا جا سکتا ہے کہ بندے اپنے رب کے متعلق یہ حق رکھتے۔ خداوند متعال بعنوان آفرینند و خالق ہستی۔ خداوند متعال آفرینند، آفریدن کیا ہے مولانا؟ آفریدن مصدر ہے، پیدا کرنا، اس کا اسم فاعل ہے آفرینند، پیدا کرنے والے کے عنوان، و خالق و ہستی، اور ہستی یعنی دنیا کے خالق کے عنوان سے۔ خالق اور آفرینندے دونوں ایک ہی ہے۔ آفرینندے فارسی ہے، خالق عربی ہے، وإلا معنی کے اعتبار سے دونوں کے معنی ایک ہے، مترادف ہیں۔ تو خداوند متعال ہستی یعنی دنیا کے خالق اور پیدا کرنے والے کے عنوان سے، بر ہمیں کس تمام لوگوں پر، وہ ہمیں چیز اور تمام چیزوں پر، حقدارت حق رکھتا ہے۔ و افراد جامعہ، جامعہ یعنی سماج، معاشرہ، ٹھیک، و افراد جامعہ اور سماج کے لوگ بھی، ہر کدام، ہر ایک،
بجہتہائے مختلف وجوہات کی بنیاد پر مختلف جہتوں سے بر یک دیگر ایک دوسرے پر حق کی دارند حق رکھتے ہیں. سماج کے کسی نہ کسی عنوان سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لہذا ایک دوسرے کے متعلق حق رکھتے ہیں. در انجا بچند حق از حقوق اسلامی از زبان امام سجاد علیہ السلام اشارے میکنیم. کہہ رہے ہم یہاں پر اسلام نے جو حقوق بیان کیے ہیں اور جو حقوق امام سجاد علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچے ہیں، ان میں سے چند نمونے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. در انجا یہاں پر بچند حق از حقوق اسلامی حقوق میں سے کچھ حق، چند حق کہ از زبان امام سجاد کہ جو امام سجاد علیہ السلام سے اشارے میں کنیم اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے کچھ حقوق بیان کیے ہیں جن کو حقوق اسلامی کہا جاتا ہے. ٹھیک، ان میں سے کچھ حقوق ہم یہاں پر بیان کا. حق خداوند بر انسان، حق خداوند بر انسان، خدا اور انسان ان کے درمیان کیا حقوق ہے. خدا کیا حق رکھتا ہے بندوں کی بنسبت، بندے کیا حق رکھتے ہیں خدا کی بنسبت. حق خداوند بزرگ این اس کے کہہ رہے کہ خدائے بزرگ کا حق یہ ہے کہ اورا پرستی دے، کہ اس کی پرستش اور عبادت کی جائے. اورا اس کی پرستی دے، اس میں مفعول یعنی اس کی عبادت کی جائے، اس کی پوجا کی جائے. وہ چیزی ربو شریک قرار نہیں، اور کسی بھی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دو. و اگر اخلاص چنین کنی، اگر آپ اخلاص کی بنیاد پر ایسا کرتے ہیں، یعنی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کو اس کا شریک قرار نہیں دیتے، تو خدا برخود لازم کر دے. تو خدا نے اپنے اوپر یہ لازم کر رکھا ہے، اپنے لیے ضروری کر رکھا ہے کہ کار دنیا و آخرت پورا بےہدے بگیرت، کہ تمہارے دنیا اور آخرت کے کام کو اپنے ذمے لے. خبرات نگہدارت، اور جو تم اس سے کرو، جس چیز کا تم اس سے مطالعہ کرو، وہ تمہارے لیے بچا کر رکھے گا، وہ تمہیں عطا کرے گا. ٹھیک، تو دیکھا آپ نے اس میں ہمارا حق کیا ہے خدا کے متعلق. ہمارا حق یہ ہے کہ ہم خدا بند متعال کی عبادت کریں اور کسی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دے، یہ ہمارا حق ہے. ٹھیک، اس کے مقابل میں خدا بند متعال اگر ہم نے اپنا حق ادا کر دیا تو خدا نے اپنے اوپر یہ لازم کر رکھا ہے، یعنی خدا کے اوپر یہ حق ہے. البتہ یہ حق کیا ہے مولانا، یہ صرف اور صرف ہم بیان کرنے کے لیے اور ذہنی طور پہ یہ چیز کہہ رہے ہیں، وإلا حقیقت میں کوئی ایسا نہیں ہے جو خدا کے اوپر کسی طریقے کے کیا ہے حق کو رکھے یا کہے کہ نہ مثلا کہ فلاں چیز نے، جیسے ہمارے اوپر، کیونکہ ہم اس کے مخلوق ہیں، اس کا فضل کرم ہمارے ساتھ ہے، لہذا ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے لیے لازم ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم اس کو پہچانیں، اس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک قرار نہ دیں. بصورت اگر ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کو اس کا شریک قرار نہیں دیتے اور یہ کام اخلاص کی بنیاد پہ اگر ہم کرتے ہیں تو خدا کے اوپر یہ لازم ہے، یعنی خدا کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ ہماری دنیا اور آخرت کے امور کو
کیا ہے؟ اپنے ذمے لے اور لے رکھا ہے. ہماری دنیا اور آخرت کے کاموں کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں اپنے اختیار میں لے رکھا ہے، اور دنیا اور آخرت میں سے جو چیز ہم اس سے طلب کریں گے وہ ہمیں عطا کرے گا، وہ دے گا. آنچ اسعوب خواہی، جو کچھ تم اس سے مانگو گے اس سے طلب کرو گے، برائت نگہ دارت، وہ تمہارے لیے بچا کر رکھے گا، یعنی وہ تمہیں عطا کرے گا. چلے حق اعضاء بدن، انسان کے جسم کے اعضاء کا حق. اللہ نے انسانوں کے جسم میں جو الگ الگ حصے، جو الگ الگ اعضاء بنائے ہیں، ان کے حق ہیں. حق زبان آنس کے آن را از زشت گوئی باز داشتے. زبان کا حق یہ ہے کہ اسے بدگوئی سے بچایا جائے، اسے بدگوئی سے دور رکھا جائے. حق زبان آنس، زبان کا حق یہ ہے کہ آن را کہ اسے از زشت گوئی، زشت گوئی یعنی بدگوئی، بری باتیں بولنا، باز داشتے روکا جائے، زبان کو بدگوئی سے روکا جائے. وہ بے گفتار نیک عادت دہی، اور اچھی باتوں کی عادت ڈالی جائے. وہ بے گفتار نیک، اور نیک اور اچھی گفتگو کی عادت دہی، عادت دی جائے. وہ از پرگوئی و بیہودہ گوئی، بہت زیادہ بولنے اور بیکار چیزیں بولنے سے، کہ جو زیان دبر ندارت کی، جو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں رکھتا، دوسری سے بچا جائے. پرگوئی یعنی زیادہ بولنا، پرگوئی یعنی زیادہ بولنا. بیہودہ گوئی یعنی بیکار چیز، بے ارزش، بے قدر و قیمت، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، آؤل فاؤل جس کو بولتے ہیں. زیادہ اور بیکار بیہودہ باتوں سے زبان کو دور رکھ. جو زیان دربر ندارت، کہ جو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں رکھتے، دوری کر دے، اس سے دوری. بیداری زبان بیان میزان عقل و اندیشے توس، اور تمہیں جاننا چاہیے کہ تمہاری زبان تمہارے عقل و فکر کی میزان کو، قدر و قیمت کو بیان کرتا ہے. زبان ایک وسیلہ ہے، زبان ایک آلہ ہے جس سے انسان کی فکر اور عقل کو تولا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے. دیکھیں، اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس انسان کی عقل کیسی ہے، اس کی فکر کیسی ہے، تو اس سے بات چیت کر لو. اس کی گفتگو کے انداز سے، اس کی زبان سے اس کی عقل و فکر کا اندازہ کیا ہو جائے گا مولانا؟ ہو جائے گا. تو کہہ رہے بیدانی، اور تمہیں جاننا چاہیے کہ زبان بیان گر میزان عقل و اندیشے توس، تمہاری فکر و عقل کی میزان کو بیان کرتی ہے. تمہارے اندر کتنی عقل ہے، تمہارے اندر کتنی فکر ہے، اس کو کون بیان کرتا ہے؟ اس کی میزان کیا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ حق کے گوش پاک داشتن اوس، یہ زبان کا حق تھا. اب کان کا حق کہہ رہے حق کے گوش پاک داشتن اوس، کہہ رہے کہ کان کا حق اسے پاک رکھنا ہے. کان کا حق یہ ہے کہ اسے پاک رکھا جائے، ہر بات نہ سنی جائے. مفید، جائز، ٹھیک، جس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو، اور سنیے اس سے. زیرا ان راہ قلب توس، از راہ
انسان باپا کا آشنا شود. کہہ رہے ہیں کہ کان دل کا راستہ ہے. کیا ہے؟ تمہارے دل کا راستہ تمہارے کان ہے. غلط سنو گے، غلطیاں کان کے ذریعے سے تمہارے دل تک پہنچیں گی، دل پر حملہ کریں گی اور پھر پورا وجود متاثر ہو جائے گا. ٹھیک، اگر بچا کے رکھو گے، اچھی باتیں سنو گے، مفید باتیں سنو گے، تو کان کے راستے سے اچھائیاں تمہارے دل میں منتقل ہوں گی. ٹھیک، اور پھر تم اچھائیوں کی طرف، نیکیوں کی طرف جاؤ گے. برا سنو گے، برا اثر پڑے گا. اچھا سنو گے نا، اچھا اثر ہوگا. کان کے ہی ذریعے سے انسان واقعیت سے آشنا ہوتا ہے. ہر چیز آنکھ سے تھوڑی دیکھی جاتی ہے، کچھ چیزیں کان سے سنی جاتی ہے، اور کان سے سن کر کے انسان حقائق کی معرفت حاصل کرتا ہے، حقائق کو پہچانتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر حقائق کو، واقعیت کو پہچاننا ہے اور اس کے پہچان کے لیے کان بنایا گیا ہے، تو کان سے اچھی چیزیں سنو، اچھی چیزیں پہچانو، برائیوں سے اس کو دور رکھو. حق کے گوش پاک داشتن اوس، کان کا حق اسے پاک رکھنا ہے. زیرا ان، کیونکہ کان راہ قلب توس، تمہارے دل کا راستہ ہے. از راہ گوش جانے انسان، کہنے کہ کان کے ذریعے سے انسان کا نفس باواقعیتہا، سچائیوں اور حقائق سے آشنا می شود، آشنا ہوتا ہے. آدمی فرب شود از راہ گوش، جانور فرب شود از راہ نوش. عجیب ہے، بڑی خوبصورت بات کہی ہے. کہنے کہ انسان موٹا ہوتا ہے کان کے راستے سے. انسان موٹا ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے. انسان کے اندر قدرت اور طاقت آتی ہے کان کے ذریعے سے، کان کے راستے سے. اور جانور موٹا ہوتا ہے کیا ہے؟ از راہ نوش، کھانے پینے کے ذریعے سے. یعنی جانور کھاتا پیتا ہے تو موٹا ہوتا ہے، انسان اچھی چیزیں سنتا ہے تو اس کی قدر و قیمت بڑھتی ہے. ٹھیک، جانور جتنا کھائے گا اتنا طاقتور بنے گا، اتنا موٹا ہوگا، اتنی قیمت بڑھے گی. انسان کیا ہے؟ جتنی اچھی باتیں سنے گا، ٹھیک، اس کے اندر اتنی ہی اچھائی پیدا ہوگی، اس انسان کی اتنی ہی قدر و قیمت بڑھے گی. آدمی فرب شبد، انسان فربا یعنی موٹا. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ بولا نا، کنایا ہے، موٹا نہیں. کیا ہے یہاں؟ قدر و قیمت، انسان کی اہمیت. آدمی فرب شود از راہ گوش، کان کے راستے سے انسان فربا ہوتا ہے. فربا ہوتا ہے یعنی با اہمیت بنتا ہے، طاقتور بنتا ہے. جانور فرب شود از راہ نوش، اور جانور موٹا بنتا ہے، جانور کے اندر قیمت پیدا ہوتی ہے از راہ نوش، کھانے پینے کے ذریعے سے. ٹھیک، حق کے چشمین اس کے آنلا از ہر چے برتو حلال و جائز نیس بے خوشانی. امام فرماتے ہیں کہ آنکھ کا حق یہ ہے کہ اسے ہر اس چیز سے کہ جو حلال نہیں ہے روکا جائے، بند کیا جائے، اسے نہ دیکھا جائے. آنکھ منظر حلال دیکھنے کے لیے ہے، منظر حرام دیکھنے کے لیے نہیں.
لہذا ہر وہ چیز جو ہمارے لیے حلال نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ وہاں پہ اپنی آنکھوں کو بند رکھیں. ہاں منظر حلال ہے تو ماشاءاللہ دیکھیے. ٹھیک. حق کے چشم اینس کے آنکھ کا حق یہ ہے کہ اندرا کہ اسے از ہر چه بر تو حلال و جائز نیست، ہر اس چیز سے کہ جو تمہارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے بے پوشانی بند رکھو، مت دیکھو، پوشیدہ رکھو. ٹھیک مولانا. حق کے پا برتو اینس کی با انہا بجائی کی برتو روانی نہ روی. پیر کا بھی ایک حق ہے، اللہ نے دیا ہے راستہ چلنے کے لیے. تو اب اس پاؤں سے ہر راستہ مت چلو، ہر جگہ مت جاؤ. اس سے جہاں جانے کی اجازت دی گئی ہے وہاں جاؤ، جہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، جہاں جانا تمہارے لیے صحیح نہیں ہے وہاں اس پیروں سے چل کے مت جاؤ. بھلا یہ پیر کی حق تلفی ہوگی، حق مارنا ہوگا. حق کے پا برتو انس کے پیر کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ با آنہا کہ ان پیروں کے ذریعے سے بجائی کے اس مقام اور اس جگہ پر کہ جو تو برتو روانیس یعنی برائے تو روانیس جو تمہارے لیے جائز نہیں ہے روی وہاں نہ جاؤ. چرا کی باید با ان دو پا کیونکہ انہی دو پاؤں کے ذریعے سے ہمیں بر پل صراط بیستی، پل صراط پہ کھڑا ہونا. آج جن پیروں سے ہم دنیا میں چل رہے ہیں انہی دو پیروں سے کل پل صراط پہ کھڑا ہونا ہوگا. یہاں اگر ہر جگہ گئے ہیں تو پھر پل صراط پہ ٹھہر بھی نہیں پائیں گے، چلے جائیں گے نیچے. اور اگر یہاں وہاں گئے ہیں آپ ان جگہوں پہ گئے ہیں جہاں کی اجازت دی گئی ہے، پیر تو حق کو ادا کیا ہے اگر آپ نے دنیا میں، تو کل آپ کے پیر آپ کا ساتھ دیں گے، صراط مستقیم پہ ٹھہر بھی سکتے ہیں، آسانی سے گزر بھی سکتے ہیں. اور اگر نہیں پیر کا حق آپ نے دنیا میں ادا نہیں کیا ہے پس مراقب باش کی تورا نہ لغزانا، پر تمہیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ پیر تمہیں بولا لغزش میں نہ ڈال دیں، کہیں تمہارے پاؤں پھسل نہ جائیں. بدر آتش نہ یفکنن، اور کہیں آتش جہنم میں تجھے نہ ڈال دے، نہ گرا دے.